بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة النصف من الشعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها رواه الامام الهمام بن ماجة القزويني في سننه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے معزز دوستو، شعبان المعظم تقریباً آدھا گزر چکا ہے۔ کل 15 شعبان کی رات ہے۔ اس بارے میں دو چار باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ میرے دوستو، شعبان المعظم کی 15ویں کو عبادت کا اہتمام شریعت میں ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے یہ عبادت کا اہتمام منقول ہے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی فضیلت بتائی ہے، اس کی کوئی خاص عبادت کا طریقہ نہیں بتایا۔ جو آج کل ہمارے ہاں طریقے رواج پکڑ گئے ہیں کہ اس رات صلاۃ التسبیح کی جماعت کر لیں، قبرستان جانا لازمی سمجھ لیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں منقول نہیں ہے۔ عبادت ہے، انفرادی ہے، روزہ ہے، انفرادی ہے، نوافل ہیں، آئندہ سے زیادہ پڑھنا شروع کر دیں، تسبیحات ہیں زیادہ پڑھنا شروع کر دیں، یہ تو ثابت ہے، لیکن باقاعدہ کسی خاص طرز پہ جو آج کل ترتیب چل پڑی ہے، چراغاں کر لیں، لائٹیں جلا لیں، روڈ بلاک کر لیں، لوگوں کو جمع کریں، بلا کے محافل میں شریک کریں، یہ حضور پاک کے دور سے ثابت نہیں ہے۔ جہاں تک اس کی فضیلت کی بات ہے، بڑی فضیلتیں ثابت ہیں۔ قرآن کریم کی آیات میں بھی مفسرین نے اس پر اشارتاً روایات لکھی ہیں، اور احادیث پاک میں تو بڑی تفصیل سے منقول ہے، تو یہ ثابت ہے، لیکن اس کا کوئی خاص طریقہ ثابت نہیں ہے۔ اس رات جاگنا بھی ثابت ہے، اس رات عبادت بھی ثابت ہے، لیکن اس کو یوں نہ سمجھیں کہ مجمع کیا جائے، بلایا جائے، بندوں کا اکٹھ ہو، محفل ہو، چراغاں ہو، ڈھول باجے، جو آج کل ترتیب ہے وہ نیکی برباد اور گناہ لازم کے مترادف ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر عمل موجود ہے۔ جامع ترمذی میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ فخرجت فاذا هو بالبقیع۔ ایک رات اللہ کے رسول میرے ساتھ سوئے، رات کو میں نے رسول اللہ کے بستر پہ دیکھا تو بستر خالی، تو میں اللہ کے رسول کے پیچھے باہر نکل کے دیکھنے لگی کہ حضور کہاں ہے، تو میں نے جنت البقیع میں دیکھا اللہ کے رسول موجود تھے۔ میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا، یا رسول اللہ آپ ادھر آ گئے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، آج شعبان کی رات ہے، اللہ رب العزت مغفرت کے دریا بہا دیتے ہیں، میں اس لیے قبرستان آیا ہوں۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بات ثابت ہے، لیکن پوری زندگی میں ایک بار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 15ویں شعبان کی راتیں کئی بار آئی ہیں، لیکن ہر رات حضور قبرستان نہیں گئے۔ ہر رات سے مراد ہر 15 شعبان کی رات کو نہیں گئے۔ تو جتنا ثابت ہے اس پہ اتنا عمل کر لو، جو ثابت نہیں ہے اس کو چھوڑ دو۔ تو پوری زندگی میں ایک بار ہاں بھی چلے جائیں، اس پر کوئی منع نہیں ہے، لیکن ہر 15 شعبان آئے تو مجمع کو اکٹھا کر کے وہاں لے جانا، یہ نہ حضور سے ثابت ہے نہ حضور کے صحابہ سے ثابت ہے۔ جتنا ثابت ہے نا اتنا ہی بندہ عمل کرے، اور جتنا ثابت نہیں ہے اس کو چھوڑ دے۔ ایک بات مزید حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنو کلب ایک قبیلہ ہے۔ بنو کلب وہ قبیلہ ہے جس کی بکریاں بہت زیادہ مشہور ہوتی تھی کہ یہ قبیلہ اپنے پاس بکریاں پالتا ہے اور رکھتا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنو کلب کی بکریاں جتنی ہیں نا، ان بکریوں کے جسموں پر جتنے بال ہیں، ان سے زیادہ اللہ پاک اس رات میں عبادت کرنے والوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جتنی بکریوں کے بال ہیں نا، ان بالوں سے تعداد میں بڑھ کے بندے بخشے جاتے ہیں اس رات، اور اس کو لیلۃ البرات کہا جاتا ہے، بخشش کی رات۔ برات کہتے ہیں آزادی کو، جہنم سے آزادی، تو آزادی ملتی ہے اس رات، تو اس رات عبادت کرنی چاہیے۔ تو بات وہیں آ جائے گی کہ عبادت ہے، لیکن عبادت کا کوئی خاص ڈھنگ ثابت نہیں ہے۔
عبادت کو خاص طرز ثابت نہیں ہے. کوئی بندہ بیٹھ کے درود شریف پڑھ لے, کوئی نفل پڑھ لے, کوئی قرآن پاک کی تلاوت کر لے, جاگتا رہے, اس پہ کوئی انکار نہیں ہے, یہ ثابت ہے. لیکن یہ ترتیبیں جو مسجد میں مجمع بٹھا کر پھر واز, پھر وہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں وہ لائٹنگ, اور مجمع پورا قبرستان جا رہا ہے, گپ شپ لگا رہا ہے, سیلفیاں بن رہی ہیں, موبائل چل رہا ہے, یہ اچھی لیلۃ البرات ہے. یہ پھر اسلام کی عبادت کی روح کٹنے کے مترادف ہے. تو اتنا ہی کریں جتنا شریعت سے ثابت ہے. ایک روایت مزید جامع سنن ابن ماجہ میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. سیدنا علی المرتضیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كانت لیلۃ النصف من الشعبان فقوموا لیلها وصوموا نہارها. فرمایا جب 15ویں شعبان آیا نا تو رات کو جاگ کے عبادت کیا کرو اور دن کو روزے کے ساتھ وقت گزارا کرو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 15 شعبان کا روزہ ثابت ہے, بلکہ شعبان میں کثرت سے روزے ثابت ہیں. ہاں شعبان کی جو آخری راتیں ہیں 28, 29, 30 یہ جو راتیں ہیں اس میں روزہ رکھنا منع ہے. کوئی رکھے ہوگا, لیکن منع کیوں ہے؟ اس کی وجہ کہ اب یہ نفل روزے ہیں, فرض روزے شروع ہو رہے ہیں رمضان میں 2-4 دنوں کے بعد. تو جب رمضان کے روزے شروع ہو رہے ہیں پہلے رکھ کے اپنی طاقت کو ختم نہ کر بیٹھے, اسی وجہ سے منع کیا گیا. ورنہ یہ نہیں ہے کہ حرام ہے رکھے گا تو کوئی گناہ, یوں نہیں ہے. شریعت کا مزاج سمجھے, خالی مسئلہ بندہ نہ سمجھے, مسئلے میں مزاج بھی تو ہوتا ہے کہ وہ بتلایا کیا جا رہا ہے. تو آخری دنوں میں اس لیے رکھنا منع کر دیا کہ کہیں رمضان المبارک کی تیاری میں کمی نہ ہو جائے. باقی رمضان شعبان کی ابتدا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھتے تھے تاکہ ریہرسل ہو جائے رمضان المبارک کی. ایک روایت میں مزید آتا ہے کہ اللہ رب العزت کی خاص رحمت کی تجلی اس رات پہلے آسمان پہ آتی ہے. اس رحمت کی تجلی کے ذمہ کام کیا ہے کہ جس نے معافی مانگنی ہے اسے معافی دے دے. وہ خاص رحمت کی تجلی کا نزول ہے جو اس رات صرف اور صرف یہاں ہو رہا ہے, پہلے آسمان پر. اچھا ایک بات یہاں سمجھ آئی کہ پہلے آسمان پہ کیوں ہے, دوسرے پہ کر لینا, تیسرے پہ کر لیں. وہ لوگوں کی طرف اشارہ ہے کہ اے لوگوں تمہاری طرف اللہ کی رحمت بہت قریب آ چکی ہے. 7ویں آسمان سے پہلے آسمان تک یہ رحمت خاصہ پہنچی ہے. اس رات کی عبادت تو یہ ہے. اس میں 5 بندے ایسے ہیں جن کی کوئی مغفرت نہیں ہوتی اس رات. گویا میں یوں کہوں حدیث پاک میں انہیں بدبخت اور محروم کہا گیا. یہ نہیں ہے کہ قیامت تک ان کی بخشش نہیں ہوگی, توبہ کر لیں گے تو ہو جائے گی, لیکن جو اس رات وہ 5 بندے توبہ نہیں کریں گے. اور حق ایک ہوتا ہے معافی, ایک ہوتی ہے تلافی. کسی کے پیسے لوٹ لو نا پھر کہ مجھے معاف کر دے, معافی اس کے جرم کی مانگیں, تلافی اس کے مال کی کریں, اس کو ادائیگی کریں, پھر جا کے معافی بھی ہوتی ہے تلافی بھی ہوتی ہے. تو معافی تلافی کر لیں تو بچ جائیں گے, نہ کر لیں تو ان کا کوئی نہیں ہے. وہ 5 کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک تو مشرک ہے جو اللہ رب العزت کے ساتھ کسی ذات اور صفات کے حد تک شرک کرتا ہے, مشرک آدمی کی کوئی بخشش نہیں. دوسرا مشاحن ہے. وہ کیا ہے؟ وہ اس بندے کو کہتے ہیں جس کے دل میں کینہ اور بغض ہر وقت پرورش پا رہا ہو. کسی بندے کو دیکھے تو اس کا بغض اس کے دل میں ہو, کسی کو دیکھے تو اس کا کینہ اس کے دل میں ہو, کسی کو دیکھے تو خواہ سے اس کا غصہ اس کے دل میں. جسے کہتے ہیں نا بغضی آدمی, متعصب آدمی, تنگ نظر آدمی, جس کے دل میں کینہ پروری آ چکی ہے, یہ بندہ یہ اس رات بخشش کی امید نہ رکھے. تیسرا آدمی کون ہے؟ وہ ہے جس نے تکبر کے انداز میں اپنے پاجامے کو ٹخنوں سے نیچے لٹکایا. مسبلم ازارہ, اپنے ٹخنے کو ڈھانک لیا اس بندے نے. یہ جو علماء کہتے ہیں کہ ٹخنوں کو کھلا رکھیں, اس پر لوگ کہتے ہیں بھی ٹخنے چھپانا اور کھلا رکھنا, تو میں نے کہا یہ اللہ کے رسول سے ثابت ہے. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا. ہاں کبھی غفلت سے نیچے آ گیا ہے کپڑا, وہ بندہ مراد نہیں ہے. کوئی غفلت میں کسی کی سستی میں کپڑا نیچے ہو گیا ٹخنوں سے, یہ بھی جہنمی ہو گیا, وہ مراد نہیں ہے. وہ جہنمی نہیں ہوتا. یہ اس کو کہا جا رہا ہے جو جان بوجھ کے اپنی عادت اور تکبر بنائے. اسی لیے یعنی بعض لوگ ہوتے ہیں نا, ان کو کہنا ٹخنے سے اوپر شلوار کریں, تو ہمیں کہتے ہیں میں کوئی نماز میں ہوں. تو انہیں کو یہ تمہیں کس بیوقوف نے کہا ہے نماز میں صرف ٹخنے سے اوپر شلوار رکھنی ہے؟ یہ کس نے کہا ہے؟ جس حدیث میں لکھا ہوا ہے نماز میں ٹخنے سے اوپر شلوار رکھیں, یہ حدیث مجھے دکھا دیں. یہ تو حدیث ہی نہیں ہے. حدیث پوری پڑھیں تو بات کھلے گی. پوری حدیث یہ ہے کہ ہر وقت اوپر رکھیں. آپ نے صرف نماز کے لیے خاص کر لیا. یہ نماز میں ہوں, یہ جملہ جو آپ کہتے ہیں, یہ کس نے آپ کو کہا کہ صرف نماز میں اوپر رکھیں؟
اچھا یہاں بعض یار لوگ عجیب بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں شلوار ہو تو پھر نماز میں اونچی کر لو، پینٹ ہو تو اونچی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ فرق اللہ کے رسول نے کیا پینٹ اور شلوار کا جواب کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، ہر وہ کپڑا جو اوپر سے لٹکایا جائے گا نا اس کو اوپر کرنا ضروری ہوگا، جو کپڑا نیچے سے چڑھایا جاتا ہے جیسے جراب ہے اس کا مسئلہ اور ہے۔ ٹخنے ڈھانکنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ جراب سے ڈھکے ہیں یا موزے سے ڈھکے ہیں تو اب نکال لو۔ ٹخنے ڈھانپنے کا معنی جو اوپر سے بطور شلوار کپڑا آ رہا ہے نا اس سے نہ ڈھانکیں۔ نازلن قائمن، اس کی دو شرطیں ہیں۔ نازلن کا معنی اوپر سے آئے، قائمن کا معنی وہ باقاعدہ ٹھہرا ہوا، تو یہ دو شرطیں ہیں۔ جراب تو نازلن نہیں ہے، جراب تو رافعن ہے، وہ نیچے سے اوپر آتی ہے، تو اس لیے جراب کا مسئلہ اور ہے، اس سے مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن مسبل ازارہ جو ہے، جو اپنے رکھنے کوئی کپڑے کو ڈھانکتا ہے تکبر میں، تو اللہ رب العزت اس کی بھی مغفرت نہیں کرتا۔ چوتھا آدمی کون ہے؟ عاق لوالدہ، ماں باپ کا دل ٹکڑے ٹکڑے کرنے والا، ماں باپ کا دل دکھانے والا۔ ماں باپ کا دل دکھانے کا مطلب کسی چھوٹی بات پہ ماں باپ نے کچھ کہا، اس نے کہا میں نہیں مانتا، وہ بندہ مراد نہیں ہے۔ عاق اقن سے ہے، فک و رقبہ، فک کہتے ہیں توڑ کے رکھ دینا، عاق کہتے ہیں وہ آدمی جس نے ماں باپ کی نافرمانی کی، ان کا دل ٹوٹ گیا اس سے۔ ماں باپ کو اسے چھوٹی موٹا مسئلہ تو ہر گھر میں ہو جاتا ہے، وہ گھر نہیں کہہ رہا، وہ بندہ نہیں کہہ رہا کسی چھوٹے مسئلے پہ، ہاں وہ بھی ناراضگی جو تو ماں باپ کو منا لینا چاہیے، لیکن اس نے ماں باپ کا دل دکھایا ہوا ہے، جس کو گویا یوں کہے اس کا والد کسی کو کہے نا کہ یار اس نے میرا دل دکھایا، میرا دل رنجیدہ کر دیا، یا ماں کہہ دے کہ اس سے میرا دل دکھ گیا ہے، وہ آدمی، یہ نافرمان ماں باپ کا یہ اس رات نہیں بخشا جائے گا۔ اور پانچواں، جو مسلسل شراب پینے کا عادی بن چکا ہو، ایک دو بار پی تو معافی مانگ لی، اس کی بات نہیں ہے، مسلسل خود کو شراب میں دھت رکھے، جسے کہتے ہیں اس کو لت پڑ گئی ہے، اس چیز کی عادت پڑ گئی، اس آدمی۔ یہ پانچ نام کسی مولوی نے نہیں لیے، یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا کلمہ آپ نے بھی پڑھا ہے اور میں نے بھی پڑھا ہے، جس نبی سے قیامت میں سفارش آپ بھی لیں گے اور اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے، جس نبی کے روضے پہ جانے کی خواہش آپ کو بھی ہے اور ہمیں بھی ہے، یہ اس نبی نے فرمان دیا ہے، یہ اس نبی کا فرمان علی شان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پانچ بندوں کی صفتوں کے نام لے کر بیان فرمائے۔ میں ایک بار پھر دہرا دیتا ہوں، اللہ ان پانچوں میں ہمیں نہ بنائے، اور اللہ رب العزت ان پانچوں کو ہدایت تامہ عطا فرمائے۔ فرمایا ایک مشرک ہے جو شرک کرنے والا ہے، جو مشرک ہے اس آدمی کی نافرمان، اس آدمی کی شرک کی وجہ سے معافی اس رات نہیں ہوگی۔ نمبر دو، جس کے دل میں کینہ اور بغض ہو کسی مسلمان کا، کینہ پرور اس کا قلب ہو چکا ہو، اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ نمبر تین، تکبر کے انداز میں اپنے پانچے کو اپنے ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہو، فرمایا اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ نمبر چار، ماں باپ کے دل کو رنجیدہ اور دکھی کرنے والا۔ نمبر پانچ، جو مسلسل شراب کا عادی ہے۔ میرے دوستو، شراب ام الخبائث ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک بندے کو بادشاہ نے آپشن دیے، زنا کر لو یا کوئی قتل کر لو یا شراب پی لو، تو پھر تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا ورنہ میں تجھے مار دوں گا۔ اس کے دل میں آیا چھوٹا گناہ کر لو، انہوں نے کہا شراب چھوٹا گناہ ہے، قتل اور زنا تو بہت بڑا جرم ہے، لہذا اس نے شراب پی لی۔ جب شراب پی لی تو اس سے زنا بھی ہو گیا اور قتل بھی ہو گیا۔ شراب کو عربی میں خمر کہتے ہیں۔ خمر آپ کو پتہ ہے خمر کا مطلب کیا ہے؟ عربی میں جو دوپٹہ ہماری خواتین اوڑھتی ہیں نا، اس دوپٹے کو عربی میں خمار کہتے ہیں۔ خمار سے جسم ڈھک جاتا ہے، دوپٹے سے جسم چھپ جاتا ہے، تو خمر سے عقل چھپ جاتا ہے یا عقل معاف ہو جاتا ہے۔ تو نشہ تو بہت بڑا جرم ہے۔ نشے کے مسئلے پہ کوئی اتنا کہتے نا کسی کو کہ فلاں جگہ تیرا نشہ مل جائے گا، یہ بھی اتنا ہی گناہ گار ہے جتنا وہ پینے والا گناہ گار، کیوں؟ یہ اس کو راستہ بتا رہا ہے، یہ اس کو درمیان میں اس کا واسطہ بن رہا ہے۔ کوئی نشائی جا رہا ہے اور پوچھے شرس کتوں مل دی؟ او فلانے فتو کو مل دی ہے، یہ میں نے کہہ دیا ہے نا، میں گھر بیٹھے نماز پہلی صف پڑھتا پیا، اندر گناہ شرک تھیا کرو تھا، میں نے اس کے ساتھ تعاون کیا۔ قرآن یہ نہیں کہتا گناہ نہ کرو، اللہ کا قرآن کہتے ہیں وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نہ گناہ کرو نہ گناہ پہ تعاون کرو، گناہ پہ تعاون بھی نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی بندہ ایسا ہو نا جو مستحق ہو پیسے کا، اس کو دینا چاہیے، زکوٰۃ میں، صدقے میں، عطیے میں امداد کرنی چاہیے، اور یقین ہو کہ آدمی نشہ خریدے گا تو اسے پیسے نہ دے، اسے سامان لے کر اس کے گھر بھیج دے۔ آپ نے اسے پیسے دیے
تو سا ایک پاسو ثواب کی تے دوجے پاسو گناہ لکھا کھڑو تے بھئی اللہ بھاویں لیسی اتھائی مان کے ہمارے گھر شدہ غریب ہے پی سی جاتا کوئی تھی سی اور انہیں نال تو کوئی نہ تھی سی تو سا تے ڈکے کھڑو تے بھئی اپنا بندہ سوچے. تو ہم تعاون میں پتہ نہیں گناہ کے اندر بھی تعاون کو اچھی بات سمجھتے ہیں. مرتا مر جائے ہم گناہ کا تعاون نہیں کریں گے. ہم اس کا جو ہے نا کل قیامت میں گناہ اپنے گردن میں اٹھائیں. ہماری گردن میں وہ پاور نہیں ہے کہ ہم دوسرے کے گناہ اپنی گردن میں اٹھاتے پھریں. ہر بندہ اپنے حساب دینے میں قیامت میں کانپ رہا ہوگا, دوسرے کے گناہ اٹھائیں گے. اللہ فرماتے ہیں کچھ جو ہے نا بدبخت اور بد نصیب قیامت میں وہ ہوں گے لا يحملن اثقالا واثقالا مع اثقالهم, جن کے سر کے اوپر بوجھ اپنے گناہوں کا بھی ہوگا اور گٹھڑیاں دوسرے کے گناہوں کی بھی ہوں گی. کیوں؟ انہوں نے گناہوں کی بنیاد رکھی ہوگی. ایسا کام ان نے آگے شیئر کر دیا ہوگا, امت میں ڈال دیا ہوگا جس سے دوسرے گناہوں میں مبتلا ہوئے ہوں گے تو اس کا جرم یہ کر. آپ کو پتہ ہے شریعت میں راستے کے بندہ اوپر چل رہا ہے, کیلا کھا لیا تو چھلکا راستے میں شریعت پھینکنے سے منع کرتی ہے. کیوں؟ اس سے دوسرے کو تکلیف ہوگی تو کسی کو نشائی بنا دے, کسی کو بندہ پیسے دے کے گناہ میں ڈال دے تو اس سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی. تو شعبان المعظم کی یہ چند باتیں تھیں 15 شعبان کے حوالے سے جو میں نے آپ کی خدمت میں کی ہے. عبادت بھی کریں, اہتمام سے کریں, بڑے شوق سے بڑے احترام سے کریں. ثابت ہے مسجد میں بیٹھ کے کریں, افضل ہے کہ گھر میں بیٹھ کے کریں. کیوں؟ حضور پاک علیہ السلام سے مسجد میں نوافل پڑھنا بہت کم ثابت ہے. مسجد میں سنت پڑھنا بہت کم ثابت ہے حضور سے. مسجد میں وتر پڑھنا بہت کم ثابت ہے اللہ کے رسول سے. حضور صرف مسجد میں فرض پڑھتے تھے, صرف فرض. ہاں اعتکاف میں ہوتے حضور پورے نمازیں اور نوافل اور وہاں پڑھتے. یہ جو ترتیب ہے نا نوافل کی اور سنتوں کی اور وتر کی, یعنی انفرادی عبادت کی, اجتماعی نہیں, انفرادی عبادت کی, یہ گھر ہے. حدیث پاک میں گھروں قبرستان نہ بنو. آپ بھی وہاں نماز, گھر میں نماز پڑھنے کے بہت فائدے ہیں. میں آپ کو فوائد گنواؤں, آپ کا شاید ذہن بھی نہ جائے ان فائدوں پہ. یاد رکھو, گھر میں نماز پڑھنے کا پہلا فائدہ یہ ہے, ہر گھر میں جنات ضرور ہوتے ہیں. جو جنات وہاں رہتے ہیں 2 قسم کے ہوتے ہیں, یا شرارتی ہوتے ہیں یا شریف ہوتے ہیں. شریف نے نہ آپ کو چھیڑنا ہے نہ آپ کے بچوں کو چھیڑنا ہے, انہیں ویسے ہی رہنا ہے. اور جو شرارتی ہے آپ کو نمازی دیکھ کے وہ بھی حیا کرے گا, آپ کی اولاد کا بھی حیا کرے گا. سر لوگ ادن گھر جین پوندے ہیں, اللہ ہمیں ایک رکعت ہی کار کرانی پڑی. تو گھر میں آپ نماز پڑھیں گے نا, میں ایک مثال دے رہا ہوں, ایک بندہ یہاں نماز پڑھ رہا ہے, آپ اور میں اونچا اونچا بولیں گے, بولیے, اس کا احترام نہیں کریں گے. کوئی بندہ گناہ گار ہی کیوں نہ ہو, وہ نمازی کا احترام ضرور کرے گا. تو وہ جن گناہ گار ہی کیوں نہ ہو, آپ کے گھر میں آپ کا احترام شروع ہو جائے گا. اچھا, گھر میں نماز پڑھنے کا دوسرا فائدہ, بچے دیکھیں گے, بچیاں دیکھیں گی, گھر والے دیکھیں گے, انہیں بھی نماز کی ترغیب ہوگی, نماز کا شوق ہوگا. دیکھو ہمارا بھائی پڑھ رہا ہے تو مجھے بھی پڑھنا چاہیے. ماں بھی کہتی کہ بیٹا تو بھی پڑھ لے, تیرا بڑا بھائی نماز پڑھ رہا ہے یا تیرا چھوٹا بھائی پڑھ رہا ہے. ایک فائدہ مزید بھی ہے, اس سے گھر میں مزید برکتیں جو ہے نا کیا کہتے ہیں پھیلیں گی. تو ایک گھر میں نماز کے کئی فائدے. اور اگلا فائدہ, یہاں بیٹھ کے کوئی کہ اللہ, جہاں تک آواز گئی ہے یہ سارے اللہ کہنے کی نیکی کے گواہ بن گئے. قیامت میں جب میری نیکیاں بلائی جائیں گے نا, اس پر گواہ طلب کیے جائیں گے, تو جو جو چیز سن رہی ہے چاہے اس کی زبان ہے یا نہیں ہے, ان سب نے میرے حق میں گواہی دینی, اس نے اللہ کہا تھا. وہ کسی کے دکھلاوے کے لیے ہو یا اللہ کی رضامند, وہ فیصلہ اللہ کریں گے, لیکن نیکی کی گواہی ضرور آئے گی. تو جس جگہ ٹھہر کے آپ نماز پڑھیں گے اس جگہ نے کل قیامت میں آپ کے حق میں گواہی دینی. میں نے ایک بزرگ کا قول پڑھا, دل پانی پانی ہو جاتا ہے. کیا جملہ بولا انہوں نے کہا گھر میں نماز پڑھنے کا ایک فائدہ اور ہے. کہا وہ کیا؟ کہا مسجد میں بیٹھ کے بندہ کسی کی غیبت بہت کم کرتا ہے کہ یار اللہ کا گھر ہے, حیا کر لوں. گھر میں بیٹھ کے بندہ فون پہ بھی شروع ہوتے ہیں ویسے, اے فلانا بھائی مان ہے, فلانا ہی میں بول رہے ہوتے ہیں, گلے کر رہے ہوتے ہیں, گناہ ہو رہا ہوتا ہے, گالی دی جا رہی ہوتی ہے. کہتے ہیں وہاں بیٹھ کے 2 نفل پڑھ لیا کرو, سنت پڑھ لیا کرو. کیوں؟ قیامت میں وہاں سے گناہوں کی گواہی آئے گی نا, تو وہ جگہ آپ کی نیکی کی گواہی بھی دے گی. اور اگر نیکی کرنے میں آپ کا معاملہ بڑھ گیا تو اس گناہ کی وجہ سے اللہ رب العزت آپ کو نیکی زیادہ عطا فرما کے گناہ معاف کر دیں گے. تو اچھی بات ہے کہ بندہ عبادت یہ گھر میں کرے. ہاں فرائض کے لیے مسجد آئے, فرائض گھر میں نہیں ہونی چاہیے, فرائض گھر میں نہیں, فرائض مسجد میں. حضور کے دور میں نابینا صحابی بھی گھر میں نماز نہیں پڑھتے تھے, مسجد آتے تھے. عذر اور ہے, شدید عذر ہو, پانی ہو, بارش ہو, خوف ہو, وہ کچھ معاملے اور ہیں, ورنہ نہیں تو مسجد آنا چاہیے. تو اصل یہ ہے کہ بندہ عبادت گھر میں کرے. آپ نہیں کر سکتے, کوئی شور ہے, کوئی ترتیب ہے, تو آپ پھر مسجد آ جائیں, پھر چلو مجبوری آپ مسجد میں پڑھ لیں. تو یہ عبادت اس رات کریں. کوئی زندگی میں کبھی قبرستان اس رات نہیں گیا تو ایک رات چلا جائے, ایک بار چلا جائے,
کیونکہ حدیث پاک کے مطابق زندگی میں ایک بار تو ثابت ہے نا، تو جتنا ثابت ہے اس پہ عمل کر لیں۔ اور روزہ تو اللہ کے رسول نے پھر کبھی نہیں چھوڑا، 15 شعبان والا، تو روزہ رکھنا چاہیے۔ شیخ الحدیث مولانا زاہد الراشدی دامت برکاتہم فرماتے ہیں، اب وہ یہ ان کے بیٹے بھی شیخ الحدیث ہیں مولانا زاہد، ان کے والد امام اہل سنت شیخ سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے بہت بڑے شیخ الحدیث گزرے ہیں گجرانوالہ کے۔ مولانا راشدی کو عمر اس وقت 70 سال سے اوپر ہے، فرماتے ہیں میں اپنے والد کے کمرے میں داخل ہوا، 15 شعبان کا دن تھا، شدید بیمار تھے، تکلیف میں تھے، ڈاکٹروں نے بڑا جو ہے نا احتیاطیں بتائی ہوئی تھیں، تو ابو رو رہے تھے۔ تو کہتے میں نے والد صاحب خدمت میں عرض کیا کہ ابو ہم میں سے بھائی بیٹوں میں سے تو بیٹیوں میں سے تو کسی نے آپ کو دکھ دیا ہے، کیا وجہ ہے؟ تو شیخ الحدیث مولانا سرفراز رحمۃ اللہ علیہ فرمان لگے کہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، میرا مسئلہ ہے۔ کہ ابو پھر بھی بتا دیں۔ کہ بیٹا 70 سال سے مسلسل میں نے شعبان کی 15ویں کا روزہ نہیں چھوڑا، کہ تم ہی نے مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے اور اس نے زور زبردستی سے مجھ سے وعدہ لیا کہ آپ یہ روزہ چھوڑ دیں، آپ کی عمر اتنی ہو گئی ہے، آپ کی تکلیف ہے، آج میرا روزہ چھوٹ رہا ہے۔ مسلسل کیا، نفل ہے، مسلسل کیا، ضروری نہیں سمجھا تو بس کر لیں، تو کرنا چاہیے۔ یہ چیز ہے جو ثابت والی ہے۔ روزے کی عبادت صرف اللہ کو پتہ ہوتا ہے نا، مسجد میں آ کر شور شرابہ لائٹنگ وغیرہ کر کے جو عبادت لوگ کرتے ہیں تو سب کو پتہ ہے، تو اس میں وہ کام کریں جو صرف اللہ کو پتہ ہو۔ علامہ اقبال کہتے ہیں نا کہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، تو جو گواہی فرشتے دیں گے نیکی کی، جو گواہی جگہ دے گی، جو گواہی لوگ دیں گے، جو گواہی آپ کو آپ کے علاقے والے دیں گے، وہ گواہیاں بہت کم ہوں گی۔ جب گواہی اللہ کی آئے گی نا کہ اس بندے نے میرے لیے نیکی کی تھی، باقی گواہیاں اڑ جائیں گی۔ کیا حدیث پاک میں الصوم لی وانا اجزی بھی، فرمایا روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں نے ہی دینا ہے۔ اللہ نے تو ہر عبادت کا بدلہ دینا ہے، روزے کے دینے کے لیے کیوں فرمایا؟ نماز کا بدلہ اللہ دیں گے، حج کا بدلہ اللہ دیں گے، عمرے کا بدلہ اللہ دیں گے، سب چیز کا بدلہ اللہ، لیکن روزے کے لیے یہ کیوں فرمایا کہ میں نے دینا ہے؟ تو روزے کی اہمیت بتانے کے لیے کہ باقی عبادتوں میں لوگ دیکھ لیتے ہیں، یہ عبادت ہے جو صرف میں دیکھتا ہوں۔ تو اللہ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ایک بات سن لیں، 1 منٹ۔ نفلی عبادت بتانی نہیں چاہیے، لیکن آپ سے میرا ہر جمعے کو تعلق رہتا ہے، تو عبادت تو نہیں بتا رہا، ویسے آپ کو ثواب میں شریک کر رہا ہوں۔ شاید اگلے جمعے میں سعودیہ سفر پہ عمرے کے لیے چلا جاؤں، تو آپ میں جتنے مسلمان دوست ہیں، آپ ایک بار درود شریف پڑھ کے یہ مجھے بھیج دیں، اس نیت سے کہ میں آپ کو درود رسول اللہ کے روزے تک بھیج دوں۔ یہ ہر سال میں لیا کرتا ہوں درود۔ مجھے دوست کہتے ہیں آپ کیوں بتاتے ہیں؟ میں کہتا ہوں یار جو بندہ نہیں جا سکتا اس کا تو کوئی واسطہ ہے نا، حضور علیہ السلام سے ہر مسلمان کا واسطہ ہے، چاہے وہ جتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، لیکن دل میں ایمان والی جو شمع ہے نا وہ روشن رہتی ہے، وہ کبھی بجھتی نہیں ہے مومن کی۔ تو ایک بار درود ابراہیمی پڑھ لیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا درود پاک پیش کر دوں گا۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے تو بندہ خود بھی روزے پر پیش کرے، نہیں تو ادھر سے فرشتے بھی لے جاتے ہیں اور انسان بھی لے جاتے ہیں۔ جزاکم اللہ۔